अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर हैं। लिसनर्स, आज हम आपके साथ दो स्टोरीज़ शेयर करेंगे। एक स्टोरी हमारे रेगुलर लिसनर वकास अहमद ने हमारे साथ शेयर की है, जो कि हमारे साथ रेगुलर अपनी स्टोरीज़ शेयर करते हैं। थैंक यू वकास, आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं। और शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वकास अहमद बताते हैं कि ये भी स्टोरी उनके एक फ्रेंड की है, जो कि यूके का रिहायशी है। वो हीरे जवाहरात का काम करता था। बड़े बड़े पहाड़ों से हीरे और जवाहरात निकालना उसका काम था। एक दिन उसको ऐसे काम की ऑफ़र हुई जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा था। वो ये काम हुकूमत की मर्ज़ी के अलावा करता था, क्योंकि अगर हुकूमत को इस काम का पता लग जाता तो वो इनके फ्रेंड को नुकसान भी दे सकते थे और पकड़ भी सकते थे। वकास अहमद बताते हैं, एक दिन मेरे फ्रेंड को एक ऐसी जगह जाने का मौका मिला जहाँ पे ढेर सारे पहाड़ थे और वहाँ पे जाके उन्होंने हीरे और जवाहरात का काम करना था। उन्होंने उस ऑफ़र को कबूल किया और वो वहाँ पे चले गए। अब वो ढेर सारे लोग जब उधर गए काम के लिए तो उनको उधर कैंप मिले थे। मतलब वो कैंपिंग ऐसी थी कि जो कि घर की तरह बने होते हैं, छोटे छोटे फ्लैट टाइप वो जगह बनी हुई थी जहाँ पे वो रहने के लिए गए थे। वो अपने काम में मसरूफ़ थे कि अचानक से एक दिन उनकी फ्रेंड की तबीयत ख़राब हुई और उन्होंने कहा कि मैं कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। रात का टाइम था। उन्होंने अपने बाकी दोस्तों को बताए बिना वो बाहर की तरफ चले गए। वकास बताते हैं कि वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए। उन्होंने क्या देखा कि बहुत बड़ा मैदान है जिसके इधर उधर कोई चीज़ भी नहीं है। खैर, उनका दोस्त आगे चलता चलता गया और साथ स्मोकिंग कर रहा था। स्मोकिंग करते करते उनको पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई, किसी के गुर्राने की। उन्होंने पीछे से देखा तो उनको कोई चीज़ भी नज़र नहीं आई। वो थोड़ा और आगे गए तो उनको पीछे से आवाज़ें आई बोलने की, बात करने की। लेकिन जब उन्होंने दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई चीज़ भी मौजूद नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और आगे चलते गए तो वो क्या देखते हैं कि उनके सामने एक खूनख्वार चीज़, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब और खौफनाक थी, वहशतनाक थी। उन्होंने उस चीज़ को देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने कहा कि ये इंसान भी नहीं लगता और ये जानवर भी नहीं लगता, ये कोई गैर मरी मखलूक है जो कि खून में लथपथ थी। उन्होंने वकास के दोस्त को देखकर हुर्राना शुरू कर दिया। वकास बहुत तेज़ी से भागने लगे। जितनी तेज़ी से उनका फ्रेंड भाग रहा था उतनी तेज़ी से ही वो चीज़ उनके पीछे भाग रही थी। वो कैंप में अंदर गए और उन्होंने जाकर अपने रूम को लॉक लगा लिया। सुबह उठे और उन्होंने अपने बॉस को कॉल किया। उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं अब इधर मज़ीद काम नहीं कर सकता, मुझे वापस जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम वापस आना चाहते हो तो तुम वापस आ जाओ। जब इनका फ्रेंड वापस चला गया तो इनको भी पता लगा कि उधर बहुत ज़्यादा असेब और जिन्नात था। वो बताते हैं कि उनके जो वो फ्रेंड हैं जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, वो अभी भी जो लोग उधर बाकी काम कर रहे हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट में हैं, लेकिन उन लोगों के साथ फ़िलहाल ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन उनको एक चीज़ मालूम पड़ी कि उनका एक फ्रेंड था जो कि इनके वापस आ जाने पे वो उधर ही था, वो उधर से लापता हो चुका था। वकास कहते हैं कि मेरा फ्रेंड आज भी यही कहता है कि मुझे यकीन है कि उस मैदान में वो जो खूनख्वार चीज़ रहती है उसने ही इनके दोस्त को लापता किया है, जिसका आज तक पता नहीं चला। वो खूनख्वार चीज़ बहुत ज़्यादा वहशतनाक थी और खौफनाक थी। अगर उसको कोई और इंसान देखता तो शायद वो ज़िंदा ही ना रहता। थैंक यू वकास, आपकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। आपकी नेक्स्ट स्टोरी इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। बढ़ते हैं एक और खौफनाक वाक़े की तरफ। ये स्टोरी मेरे साथ मेरी कज़न ने शेयर की है। ये उनके हस्बैंड की ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक स्टोरी है। मेरी कज़न के जो हस्बैंड हैं उनका नाम है कासिम। उनकी ज़िंदगी का ये एक बहुत हैरत अंगेज़ और खौफनाक वाक़या है। आज से 8-9 साल पहले मेरी कज़न फैसलाबाद से सरगोदा शिफ्ट हुई थी और वक्ती तौर पर उन्होंने वो जिस घर में शिफ्ट हुई थी वो घर बहुत ज़्यादा पुराना और बुसीदा था, क्योंकि उनका अपना घर बन रहा था। उनको 5-6 माह के लिए घर में रुकना था।
وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور اپنے امی ابو کے ساتھ اس گھر میں رک گئیں۔ میری کزن بتاتی ہیں کہ ان کو اس گھر میں بہت عجیب و غریب چیزیں نظر آتی تھیں۔ اکثر سیڑھیوں سے، سب سے اوپر والے پورشن سے، ایک خوفناک حلیے کی عورت بھی اترتی ہوئی نظر آتی تھی، جو کہ اکثر میری کزن کو خواب میں کہتی تھی کہ مجھے جب بھی کوئی کھانا بناؤ تو اس میں سے آدھا حصہ تم ہنڈیا کے اندر ہی رکھ دیا کرو، میں اور میرے بچے لے لیں گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گی۔ میری کزن ایسے ہی کرتی تھی، جب بھی کوئی چیز بناتی تھیں تو ان کے لیے آدھا حصہ رات کے ٹائم کچن میں رکھ دیتی تھیں، صبح اٹھنے پہ وہ چیز غائب ہوتی تھی۔ ایک دن میری کزن بتاتی ہے کہ سردیاں تھیں اور ہم لوگ سو رہے تھے، اچانک سے ہم لوگوں کے کچن سے تازہ زردہ بننے کی خوشبو آنے لگی۔ ہم لوگ سمجھ گئے کہ ضرور یہ اسی مخلوق کا کام ہے۔ ایسا ہوا ایک دن کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے میری کزن کے، قاسم، وہ باہر صحن میں سو رہے تھے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، سردیاں تھیں، دھوپ تھی تو وہ دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی قمیض اتاری ہوئی تھی، نہ جانے ان کے اوپر کس چیز کا اثر ہوا، کیا چیز ان کے اوپر عاشق ہوئی، وہ ان کے پیچھے پڑ گئی۔ میرے کزن کے ہسبینڈ کو وہ چیز ان کی بیوی کے روپ میں نظر آتی تھی اور میری کزن کو وہ چیز ان کے ہسبینڈ کے روپ میں نظر آتی تھی۔ میری کزن کہتی ہیں کہ جب بھی میں اپنے بچے کے لیے دودھ بنانے کے لیے باہر جاتی تھی کچن میں، تو مجھے دیوار کی طرف اکثر منہ کیا ہوا میرے ہسبینڈ نظر آتے تھے۔ ان کا میری طرف کمر ہوتی تھی اور دیوار کی طرف منہ ہوتا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ میں تو اپنے ہسبینڈ کو ابھی اندر چھوڑ کر آئی ہوں، نہ جانے یہ کیا چیز ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میری کزن گھر پہ نہیں تھی، ان کے ہسبینڈ کے پاس ان کی بیوی کے روپ میں وہ چیز آ کر چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ میری کزن نے کہا، میرے کزن کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے سوچا، قاسم بھائی نے، کہ یہ جو میری بیوی تو باہر ہے، تو یہ کیا چیز ہے جو اندر آ گئی ہے اور میرے پاس بیٹھ گئی ہے۔ انہوں نے میرے جو کزن کے ہسبینڈ تھے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا، وہ چیز ہنستی ہوئی ان کو دیکھ کر غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی قاسم بھائی کی، تو ان کو ایک مولانا صاحب کے پاس اسی دن لے کر جایا گیا۔ مولانا صاحب کے پاس جانے سے پہلے وہ چیز مولانا صاحب کے پاس چلی گئی اور ان کے پاس بیٹھ کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں اس شخص پہ عاشق ہوں جو ابھی تمہارے پاس آئے گا، اس کو میرے سے دور مت کرنا۔ اب جب یہ لوگ مولانا صاحب کے پاس گئے تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ چیز تو ان کے پاس حاضر ہو چکی تھی جو کہ قاسم بھائی کو نظر آتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیز آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ جس پہ مولانا صاحب نے کہا ہنس کے کہ آپ اس کو کیوں اپنے سے دور کرتے ہیں، آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ ایسی چیزوں کی محبت اچھی نہیں ہوتی، خطرناک ہوتی ہے۔ قاسم بھائی نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں جس کو گلے میں ڈالنے سے یہ میرے سے دور ہو جائے، یہ چیز مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہوا، انہوں نے ان کو تعویذ دیا اور وہ ان کی جان چھوڑ گئی۔ لیکن جب سے میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی ڈیتھ سے 3 ماہ پہلے اس چیز نے دوبارہ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ چیز مختلف روپ لے کر ان کے پاس آتی ہے، لیکن جس ٹائم ان کی بیوی ان کے پاس ہوتی ہے تب وہ چیز ان کے قریب نہیں آتی، اور اب یہ ان کو انسسٹ کرتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرو اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے بیوی بچوں کو اور باقی کسی بھی گھر والے کو نقصان نہیں دوں گی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں ایک پری ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ایک دن تمہارا بیٹا سیڑھیوں سے نیچے گرا تھا، تم جانتے ہو کہ وہ بہت خطرناک طریقے سے نیچے گرا تھا، لیکن میں نے اپنے پر اس کے نیچے کر دیے تھے، جس کی وجہ سے تمہارے بیٹے کو خراش بھی نہیں آئی۔ تم جانتے ہو کہ تمہارا بیٹا بہت سخت طریقے سے نیچے گرا تھا۔ اب جو میری کزن کے ہسبینڈ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اللہ والے کے پاس دوبارہ جاؤں۔ وہ چیز مختلف روپ لے کر ان کے پاس آ جاتی ہے، اکثر نماز پڑھتے ہوئے ان کے قریب کھڑی ہو جاتی ہے اور ان سے ہم کلام ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گی۔ میرے جو کزن کے ہسبینڈ ہیں وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے وہ ابھی تک تو اس چیز کے برے اثرات سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر جس طرح وہ ان کو شادی کرنے کا کہتی ہے، اگر یہ شادی کر لیں گے تو وہ پھر ان کو نقصان بھی دے سکتی ہے اور ان کو ان سب سے دور بھی لے کر جا سکتی ہے، اور اکثر یہ چیزیں اگر دور نہ لے کے جائیں تو کمرے میں بند کر دیتی ہیں۔
اب وہ بہت زیادہ پریشان ہیں لسنرز، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مشکل کو حل کرے اور وہ چیز خود ہی ان سے دور چلی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اب میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے نہیں آتی، کیونکہ میرے کزن کے ہسبینڈ نے ان سے کہا تھا کہ تم میری بیوی کے روپ میں مت آیا کرو، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم اس کا روپ لو۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی کے روپ میں آتی ہے، اور میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، کبھی کسی کے روپ میں اور کبھی کسی کے روپ میں۔ آج وہ بتا رہے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا جس دن میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ میری کزن کے روپ میں، جو کہ میری اور کزن ہے، ان کے روپ میں ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میرے جو قاسم بھائی تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ یقیناً وہی چیز ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے روپ کو بدل لیا اور کہا ہاں تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میرے جو کزن کے ہسبینڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ تم میری بہن بن جاؤ، میں تمہارے ساتھ اس سے زیادہ اور کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ ان کے ساتھ کافی باتیں بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوں، مجھ سے شادی کرو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جلدی اس کام کو کرو، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مشکل کو حل کرے اور اللہ پاک ان کو زندگی صحت دے، اور وہ جو بھی چیزیں ان کی خیریت سے جان چھوڑ دے۔ ایسی چیزوں کی محبت بہت خطرناک ہوتی ہے اور دشمنی بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو اس تکلیف سے بچائے، کوئی بھی کبھی اس کا سامنا نہ کرے۔ میری یہ دعا ہے سب کے لیے۔ لسنرز،